میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کا چپل آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کا کپڑا آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کی پسند کی جویلری آپ کا شوہر نہ لائے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بیوی کہہ دیتی ہے ارے جائیے آپ کے ساتھ تو شادی کر کے میں پھنس گئی، شادی کر کے پھنس گئی آپ کے ساتھ، آپ تو کبھی میری پسند کا سامان نہیں لاتے ہیں۔ آج شوہر اپنا دل اور کلیجہ نکال کے رکھ دے تب بھی بیوی خوش نہیں ہونے والی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بہت پبلک ان کی بڑی عزت کرتی تھی، بڑا لوگ احترام کرتے تھے، اور گھر میں جو ان کی گھر والی تھی وہ ان کی عزت ہی نہیں کرتی تھی، ان کو مانتی نہیں تھی۔ تو ایک دن ان کی گھر والی نے کہا ارے سنتے ہو، رات میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا میں نے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، میں تو دیکھ کے بڑی اچنبھت ہو گئی، حیران ہو گئی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ارے پاگل، وہ بزرگ میں تھا جس کو تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہا اچھا آپ تھے، اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، سیدھا نہیں اڑ رہے تھے۔ تو بیوی کبھی شوہر کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے میرے بھائیوں بیویوں کا۔ لیکن آپ دیکھیے نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری۔ نبی نے اپنی بیویوں کو کوئی لگژری لائف نہیں دی، کوئی شاندار گھر نہیں ہے، کوئی شاندار کپڑا نہیں ہے، کوئی شاندار فرنیچر نہیں ہے۔ نبی کی حیات کا آخری دن ہے اور نبی کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے، چراغ کی بتی کا تیل بھی ادھار مانگ کے لایا گیا ہے۔ سوموار کا دن آتا ہے، نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے، اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے کمرے کے دروازے پر آتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ جب مسکرانے لگتے ہیں تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنے نبی کی مسکراہٹ کو محسوس کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ کرام تالی بجانے لگتے ہیں، لقمہ دینے لگتے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جلدی سے پیچھے چلے آؤ، اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام چاہتے کہ میں امامت کراؤں تو آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری نظر تھی، صحابہ کہتے ہیں آخری دیدار تھا جو ہم نے اپنے نبی کا کیا تھا۔ فجر کا ٹائم ختم ہوا، چاشت کا ٹائم شروع ہوا، سورج آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا ہے چاشت کا ٹائم ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھ رہی ہے میرے بھائی۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا، حضرت فاطمہ نے آ کر کے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا، فرمایا واہ کربا ابتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا لیسا علی ابی کی کربن بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ احساس ہو گیا تھا کہ آج آخری دن ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہا اے فاطمہ میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں، میں چھوڑ کر کے تم کو دنیا سے جانے والا ہوں، تیرا باپ تجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر کے حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے ان کے کان میں فرمایا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تمہارا انتقال سب سے پہلے ہوگا، اور اے فاطمہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی۔ جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے حسن و حسین کو بلایا، ان کی پیشانی کو چوما اور لوگوں سے کہا کہ میرے یہ نواسے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں کو بلوایا، تمام بیویاں اکٹھا ہو گئیں، آپ نے ان کو واضح نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا، دو چیزوں کی آپ نے وصیت کی،
اس بے چینی کی عالم میں جب آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل لیتے، آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے انڈر میں کام کرنے والے اپنے نوکروں، اپنے خادموں کا خاص خیال کرنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر مسواک لے کر کے آئے، نبی کی نظر مسواک پر پڑ گئی، آپ نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو دے دی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے مسواک کیا۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میری موت ہونے والی ہے، آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ کو اپنے اوپر موت کی سختیاں محسوس ہوئیں۔ کیا بات ہے، کیوں اٹھ رہے ہیں آپ؟ بارش ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، علاقہ اتنا پچھڑا ہوا ہے، مجھے یاد ہے جب قاری صاحب نے مجھ کو بلایا تھا اور میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، رات بھر مچھروں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا، کیڑوں نے، مچھروں نے۔ مجھے گھسیا گھاٹ کا علاقہ کبھی بھولتا نہیں، اور تبھی میں نے کہا تھا کہ اتنا پچھڑا علاقہ بہت کم دیکھنے کو ملتا۔ اب تو ماشاءاللہ راستے واسطے بھی بن گئے، کچھ ترقی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں یہ قاری عبد الباسط صاحب نے یہ ادارہ کھولا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ جلسہ ادارے کے چندے کے لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بنگالی علماء کی طرح چندہ کرنے والا مقرر نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جلسے والوں کی محنت پر پانی مت پھیریے۔ بارش ہو رہی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے، اگر ہو بھی رہی تھوڑا بہت بھیگ بھی گئے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس ادارے کے اوپر پیسوں کی بارش ضرور کر کے جائیے گا، اور جو بھی چندہ 100 200 1000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی آپ دے کے جا سکتے ہیں ادارے کا تعاون کر کے جائیے گا۔ خصوصی طور پر یہ میری آپ سے گزارش ہے، ادارہ آپ کے تعاون کا محتاج ہے، علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادارے کی ضرورت آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں رسول کی وفات کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر اور آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہوں، پھر میں آپ سے اجازت دے لوں گا۔ اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے میرے بھائی، اور موت کی شدت آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے موت کی اس شدت میں اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور آپ نے کہا اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ میری مدد کر، موت کی سختیوں پر میری مدد کر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کے اوپر جب میں نے موت کی سختی کو دیکھ لیا، اس وقت تک میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی برحق ہے، اور موت کی سختی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا مع الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے سب سے بہترین لوگوں کی صحبت عطا فرما، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے صدیقین کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ اتنا کہنے کے کیا کیڑے مکوڑے بھی جو ہے نا اپنے نبیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اٹھانا۔ اور یہی پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے ہاتھ زمین پر گر گئے اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی، اور اللہ کے آخری نبی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منظر تھا اللہ کے نبی کی وفات کا، اور جب آپ کی وفات ہو گئی صحابہ کرام پر جو بیتی تھی میرے بھائیوں وہ بیان کے باہر تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا ابتا من جنت الفردوس مأوا یا ابتا الی جبریل ننا، اے میرے ابا جان ہم آپ کی موت کی خبر جبریل امین کو دے رہے ہیں، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، یا ابتا اجاب ربن دعا، اے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ یہ نبی کی وفات کا منظر تھا میرے۔
نبی کے انتقال کے بعد آپ کی جنازے کی نماز بھی ہوئی، مگر کسی ایک امام کی اقتدا میں نہیں ہوئی. لوگ آتے گئے پڑھتے چلے گئے، پہلے مردوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے. کسی امام کے پیچھے آپ کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی. اور جب نبی کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا حضرت انس سے، اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. اے انس، تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی؟ نبی کے اوپر مٹی ڈالنا اور نبی کو مٹی میں اتارنا، قبر میں اتارنا، کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ مگر میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قانون تھا، یہ اللہ کا دستور تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور پیارے نبی کو بھی قبر میں اتارا گیا اور آپ کو بھی قبر میں دفنایا گیا. تو موت تو سب کو آنی ہے میرے بھائی. کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پہلی بات اللہ نے یہی بیان کی. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو، مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. دنیا میں جو اچھا عمل کیا، جو برا عمل کیا، جو نیکی کیا، جو گناہ کیا، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا. دنیا میں نیکی کا پھل مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے. گناہ کی سزا مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے. مگر نیکی اور گناہ کی اصل جو اس کی جزا ہے، جو سزا ہے، وہ آخرت میں ملے گی. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہاں عمل کرو گے، یہاں بدلہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن وہاں بدلہ ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا. یہ دوسری بات اللہ نے بیان کی. اور تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر لے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے. دنیا میں کتنی دولت تھی، کتنا پیسہ تھا، کتنا نام کمایا تھا، کتنا اسمارٹ تھا، کتنا ہینڈسم تھا، اس کی بیوی کیسی ہوتی، اس کے بچے کیسے تھے، یہ ہماری نظر میں کامیابی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، اس کو جنت میں ڈالنا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے. میرے بھائی، دنیا میں کوئی آئی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی آئی پی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی پولیس کی بھرتی کا ایگزام پاس کر لے، کوئی ٹیچنگ کے ایگزام میں پاس ہو جائے، اخبار میں نام آتا ہے، گھر والے مٹھائی بانٹتے ہیں، میرے بیٹے نے نیٹ پاس کر لیا، میرا بیٹا آئی اے ایس کے ایگزام میں پاس ہو گیا، میری بیٹی نے میڈیکل کا ایگزام پاس کر لیا. ذرا سوچو کتنی خوشی کا لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا میرا یہ بندہ پاس ہو گیا، یہ میرا بندہ پاس ہو گیا، اس کو جنت میں لے کے جاؤ. اور اس انسان کے لیے کتنا افسوس کا مقام ہوگا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ. میرے عزیزوں، کامیابی یہ ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے. جہنم سے ہم کیسے بچ جائیں اور اپنے پریوار کو ہم کیسے بچا لیں، اس پر ہم محنت کریں، اس پر ہم کام کریں، یہ کرنے کا کام ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ سے بچا لیا تو کون سا کمال کیا. دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا، جل کے ختم ہو جائے گا، مگر قیامت کے دن کی جو جہنم کی گرمی ہوگی میرے بھائیوں، وہ بار بار جہنم کی آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا. جہنم کا عذاب سہن نہیں کر سکتے ہم، برداشت نہیں کر سکتے ہم. جب برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری. اور چوتھی بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے.
जिस दुनिया के चक्कर में पड़कर तुम अल्लाह को भूल के बैठे हो, जन्नत को भूल के बैठे हो, रसूल को भूल के बैठे हो, आखिरत को भूल के बैठे हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखे का सामान है मेरे भाई। दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, अपने महल में सोने चांदी के बर्तन में खाते थे, आज कब्र के नीचे दफन हैं, उनके महल खंडर बन गए, उनका नामो निशान दुनिया से मिट गया। ये दुनिया बेवफा है, बेवफा थी और बेवफा रहेगी। दुनिया से इश्क मत करो मेरे भाई, दुनिया से इश्क मत करो। दुनिया गद्दार है, दुनिया बेवफा है। दुनिया की हैसियत क्या है? हारून रशीद बहुत बड़ा खलीफा है, अपने दौर के बहुत बड़े आलिम अल्लामा इब्न सम्माक के पास आता है और कहता है, इमाम साहब, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं मुसलमानों का खलीफा हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ नसीहत कर दीजिए, कुछ समझा दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। इब्न सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन बुरा मत मानिएगा, मैं बस एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप किसी सहरा में जा रहे हैं, सारा सामान आपका खत्म, खाने पीने की सारी चीजें खत्म, और आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, और प्यास इतनी जोर की लगी है कि अगर पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। एक आदमी आता है और एक प्याला पानी आपको कहता है कि एक प्याला पानी मैं दूंगा, शर्त यह है कि आप अपनी आधी बादशाहत मुझको दे दे। तो ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप क्या करेंगे? उसको बादशाहत दे देंगे और पानी लेकर के जान बचाएंगे या बादशाहत बचाएंगे? हारून रशीद ने कहा, मैं बादशाहत दे दूंगा, आधी बादशाहत दे दूंगा और पानी ले लूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पानी आपने पी लिया, पानी बॉडी के अंदर रुक गया, पानी थम गया, पेशाब लगा है मगर पेशाब का रास्ता बंद हो गया, पेशाब नहीं निकल रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, अगर पेशाब न हुआ तो आप मर जाएंगे, जिंदगी के आखिरी कगार पे पहुंच गए। अब एक दूसरा इंसान आया, उसने कहा, हारून रशीद, मैं तेरा पेशाब जो रुका है उसको खोल सकता हूं, तेरा पेशाब हो जाएगा, तेरे बदन में जो पानी रुका है बाहर निकल जाएगा। कंडीशन ये है कि तू अपनी आधी हुकूमत मुझको दे दे। तो क्या आप उसको दे देंगे? हारून रशीद ने कहा, हाँ मैं दे दूंगा। हारून रशीद ने कहा, हाँ मैं दे दूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, बस यही पैगाम है, इस बादशाहत पे गुरूर मत कीजिएगा, इस सल्तनत पर धोखा मत खाइएगा। इस सल्तनत की औकात एक प्याला पानी और पेशाब के चंद कतरे है, इससे ज्यादा इस हुकूमत की हैसियत नहीं है, इस बादशाहत की हैसियत नहीं है। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, कल नहीं होंगे। आज अपने पैसे पर आपको गुरूर है तो कान खोल के सुन लो, आपसे ज्यादा पैसा कारून के पास था। अगर आप गांव के प्रधान हैं, आप इलाके के मिनिस्टर हैं, अपने इलाके की बड़ी हस्ती हैं और आपको बड़ा नाज है कि साहब मेरा बड़ा नाम है, मेरी बड़ी शान और शौकत है, आपसे ज्यादा शान और शौकत फिरौन की थी, आपसे बड़ी बादशाहत नमरूद के पास थी, न नमरूद की बादशाहत उसके काम आई, न फिरौन की सल्तनत उसके काम आई, न कारून की दौलत उसके काम आई, न कौम आद की ताकत उसके काम आई, न कौम समूद का पावर उसके काम आया। मेरे प्यारे साथियों, अगर काम आने वाली कोई चीज है, अल्लाह का दीन काम आएगा, आपके नेक अमल आपके काम आएंगे, ईमान आपके काम आएगा, आपका अकीदा आपके काम आएगा। मेरे अजीजों, सूरह आले इमरान की आयत में 4 सबक हमें मिले। पहला सबक, मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये मदरसे वाले चंदे के लिए आपसे अपील कर रहे हैं, और आप इतने भी गरीब नहीं हैं 150 आप न दे सके, मगर आज नहीं दे रहे हैं, और जब मर जाएंगे तो बेटा क्या करेगा? जिंदगी में कभी बाप की तरफ से सदका नहीं किया, कभी बाप ने खुद सदका नहीं किया, मर गया तो बेटा क्या कर रहा है? बाप की तरफ से मदरसा बनवा रहा है, बाप की तरफ से ट्यूबवेल लगवा रहा है, माँ की तरफ से मस्जिद में कुरान दे रहा है। अरे जिंदगी में माँ बाप की कदर करो और जिंदगी में सदका खैरात किया करो। अल्लाह के नबी से पूछा गया, सबसे अफजल सदका कौन सा है?
सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? आपने फरमाया अंत सद्दका व अंत सहीहुन शहीहुन तख्शल फक्रा व तअमलुल गिना। सबसे बेहतरीन सदका ये है, तंदुरुस्ती की हालत है, माल की मोहब्बत है, पैसा बहुत है, माल की मोहब्बत है, तंदुरुस्ती है और डर है कि पैसा खत्म ना हो जाए और पैसा आने की उम्मीद है। ऐसी सिचुएशन में जो सदका किया जाए वो सबसे बेहतरीन सदका है। मेरे अजीजों, सदका खैरात करने के लिए, नेकी के काम में हिस्सा लेने के लिए मौत का इंतजार मत करो। मौत आएगी और पल भर में आपका फैसला कर देगी। मौत आपका काम तमाम कर देगी। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। माल के चक्कर में कहीं अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में कहीं अल्लाह को भूल न जाना। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और जो ऐसा करेगा बहुत नुकसान उठाएगा। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत। और ऐ ईमान वालो, हमने जो रोजी दी है उसमें से खर्च करो इसके पहले कि मौत आ जाए। फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। कहीं ऐसा न हो कि मौत के आने के बाद तुम कहो कि ऐ अल्लाह, 1 घंटे का टाइम और दे दे, 1 मिनट का टाइम और दे दे, मैं तेरी राह में सदका करना चाहता हूँ, मैं नेक बनना चाहता हूँ। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। लेकिन अल्लाह का कानून ये है, मौत आ गई तो 1 सेकंड पहले नहीं मर सकते, 1 सेकंड बाद में नहीं मर सकते। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 10 अक्टूबर 2020 की वो शाम, 10 अक्टूबर 2020 की वो रात जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था और मैं बनारस के अपने घर के बहुत करीब के हॉस्पिटल में माँ को लेके जा रहा था। हार्ट अटैक आया था, शुगर की पेशेंट थी वो, और बाइक पर बिठाकर पीछे मेरा छोटा भाई बैठा था। और हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर जैसे ही हम दाखिल हुए थे, माँ का जिस्म बेजान होके बाइक से नीचे गिरा था। और जब हम लोगों ने सारे भाई वहां पहुंच चुके थे, और जब माँ को उठा करके हम लोग आईसीयू में लेके जा रहे थे, तो नेचुरल बात होती है, मरने के बाद इंसान की बॉडी का वजन बढ़ जाता है। वजन से अंदाजा लग गया कि अब रूह निकल चुकी है, अब मौत आ चुकी है। हमारे पास करने को बातें बहुत थी। हम लोग कह सकते थे 5 मिनट पहले लाए होते, डॉक्टर ने देखा होता, ये हुआ होता, वो हुआ होता। ये सब बहाने अपनी जगह, कुरान की ये आयत अपनी जगह। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। मौत तो अपने वक्त पर आती है मेरे भाई। इसलिए अपने नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूँ, सीमांचल के जलसों में मैं कहीं कहीं बड़ी बेहयाई भी देखता हूँ, सड़कों पर लड़के लड़कियों का जमघट भी देखता हूँ, बड़ा ऐसा माहौल में देखता हूँ। पूरे इंडिया में वो माहौल कहीं नजर नहीं आता। मेरे भाइयों, ये जलसे, ये प्रोग्राम ठीक है, इदारे वालों के अपने मसाइल हैं, मदरसों की अपनी मजबूरी है। जलसा कराने बगैर उनको चंदा नहीं मिलेगा। जलसा आप कराइए, शौक से कराइए और तकरीर आप कराइए। मगर मैं घसिया घाट के मदरसे के जिम्मेदारों से भी कहना चाहूंगा, और वीडियो बन रहा है, सीमांचल के तमाम मदरसों के जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब अपने जलसों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। औरतों का इंतजाम रखो, लेकिन सख्ती से मना कर दो। कोई मेला ठेला नहीं लगेगा, कोई औरतों के सामान की दुकान नहीं लगेगी, कोई सड़क और चौराहे पर मर्दों और औरतों का जमघट नहीं लगेगा। और अगर नहीं कर सकते तो फिर जलसे बंद कर दो मेरे भाई, जलसे बंद कर दो। ये मेले के नाम पर अगर मर्दों औरतों का जमघट होता है तो उतना बड़ा गुनाह नहीं है, उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह बड़े बड़े बैनर लगा के, बड़े बड़े फाटक लगा के, बड़े बड़े उलमा की तकरीर करा के, और सड़कों पर मर्दों औरतों का जब हम जमघट देखते हैं, जवान जवान लड़कियां जा रही हैं और जवान लड़के उनको देखकर आवाजें कस रहे हैं, इशारेबाजी कर रहे हैं, नैन मटक्का हो रहा है, ये मंजर देखकर वल्लाह दिल को तकलीफ होती है। और मैं ये
سوچتا ہوں 2009 سے میں سیمانچل میں آ رہا ہوں، 15 سال ہو گئے، ہر سال آ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، لیکن حالات جس کے تس ہیں بلکہ اور برے ہو رہے ہیں۔ حالات کب سدھریں گے میرے بھائی؟ ہم کب جاگیں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ کب ہم چیتیں گے؟ کب اپنے عمل کو ہم سدھاریں گے؟ میرے عزیزوں، آج کی تقریر میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس کے پہلے کہ موت آ جائے اور یہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کے یہاں ہم چلے جائیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے بھائی، اپنی برائیوں سے توبہ کر لو، اور یاد رکھو توبہ کرنے کے لیے کل کا انتظار مت کرو، جاؤ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرو، جس طریقے سے بیٹھ کر کے بند کمرے میں موبائل دیکھتے ہو، جاؤ اپنے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دو، دروازہ بھی بند کر دو، اور وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور سوچو کہ اب تک کی زندگی کیسی گزری تھی۔ اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے خطاؤں کو یاد کرو، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے 2-4 قطرے آنسوؤں کے گر گئے، واللہ کہہ رہا ہوں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کو 2 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، من قطرتین، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے۔ میرے عزیزوں، توبہ کر لو، جوانی میں توبہ کر لو، اپنی طاقت کے دور میں توبہ کر لو، کل بڑھاپے میں توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، شریف بن گئے تو کون سا کمال کیا۔ یہ رات کا ٹائم ہے میرے بھائی، یہ بڑا سہانا وقت ہے، بڑی برکت والا وقت ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، مجھے یقین ہے اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور جب سچی توبہ کر لو تو اب تک جو گناہ کا کام کرتے تھے اس گناہ سے باز آ جاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اگر موبائل کا غلط استعمال کرتے تھے، یہی سے توبہ کر لو، نہیں کریں گے۔ اگر زنا کاری اور بدکاری میں ملوث تھے، اگر اغلام بازی میں ملوث تھے، اگر حرام کا کوئی کاروبار کرتے تھے، اگر آج میں بھی آ رہا تھا راستے میں، ہماری کار کے ڈرائیور نے کہا، راستے میں کئی جگہ غیر مسلموں کا کی بستی گزری، ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب ایک بات بولوں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ بہار میں اور خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں آج کے دن ہمارے بہت سارے غیر مسلم بہت جوا کھیلتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے، غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ دیوالی کی رات جو جوا کھیلے گا اور جیت جائے گا وہ سال بھر ہمیشہ جیتے گا، وہ کبھی ہارے گا نہیں۔ یہ مانتا ہے ان کی۔ اور ایک دن پہلے بھی دھن تیرس کا تہوار تھا، آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بڑی بھیڑ لگی تھی۔ دھن تیرس والے دن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان ان کو خریدنا ہے، چاہے جھاڑو ہی خریدیں گے مگر خریدیں گے۔ اور آج ابھی ہم لوگ چائے پینے کے لیے راستے میں رکے تو ایک صاحب نے بتایا کہ دکاندار فون پے نہیں لے رہا، وہ کیش چاہیے اس کو۔ اس نے کہا ہم فون پے سے پیمنٹ نہیں لیں گے، آج کے دن ہم کیش لیتے، ہم فون پے نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں آستھا کے نام پہ بہت ساری چیزیں اندھ وشواس ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اندھ وشواس سے بچو، اور جوا کھیلنا ہمیشہ حرام ہے اسلام میں۔ غیر مسلم بھائیوں کے ایک تہوار پہ کھیل رہے ہیں، مگر ہمارے مذہب میں کسی تہوار پہ کھیلنا یا کسی تہوار پہ شراب پینا جائز نہیں ہے۔ شراب سال کے 360 دن حرام ہے، جوا سال کے 360 دن حرام ہے۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت کی روشنی میں چند باتیں میں نے رکھی ہیں، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ قاری عبد الباسط صاحب بڑی میٹھی آواز تھی ان کی، بڑی محبت سے بولتے تھے۔ آج ان کے بچوں نے الحمدللہ اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالا ہے، مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، علاقے کا پرانا ادارہ ہے، اور ایک بزرگ نے اس کو زندگی بھر سینچا ہے، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ان کے بچے چلا رہے ہیں۔ ہم اس ادارے کو ہم اس کا تعاون کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔